بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اگست بروز سوموار ہم بات کریں گے توشہ خانہ اپیلوں میں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم جاری کیا تھا اس پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وفاقی حکومت کو بالآخر عمران خان کو سہولیات بھی دینا پڑی ہیں اور اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے عمران خان کے حوالے سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اپیلوں پر جو سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی، اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کی جانب سے جو آج بحث کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ 3-4 گھنٹوں کے آرگومنٹس ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ الیکشن کمیشن کے پاس اور ہمارے عدالتی نظام کے پاس ایک نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے یا جج ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں دی گئی سزا کو برقرار رکھا جائے۔ ایک بھی قانونی نقطہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ جتنے دن زیادہ سے زیادہ عمران خان جیل میں رہیں گے تو وہی ٹپاؤ پالیسی ہے، اور تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں ایسی بات۔ بس صرف یہ کوشش ہے کہ جتنے دن عمران خان جیل میں رہ لے گا وہی غنیمت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان 5 اگست سے جیل میں ہیں اور آج 28 اگست ہو گئی ہے اور وہ اس ایک ناجائز فیصلے کی روشنی میں وہ جیل میں ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے امجد پرویز صاحب پیش ہوئے۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے امجد پرویز صاحب نے سزا معطلی کی درخواست پر دلائل شروع کرتے ہوئے عمران خان کی سزا معطلی کی مخالفت کی اور مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے راہل گاندھی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو 2 سال سزا ہوئی تھی۔ راہل گاندھی نے سزا معطلی کی درخواست دی تھی۔ راہل گاندھی کی سزا معطلی کی درخواست ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی تھی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں مختصر حکم کی بنیاد پر سزا معطلی کی اپیل کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو نوٹس کیے بغیر اپیل پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات امجد پرویز صاحب بھی مان گیا کہ ہمارا جو آج تک کی جورسپروڈنس ہے یا قانون ہے اس میں اتنی کم سزا ہو تو وہ پہلی تاریخ پر معطل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سزا معطلی کی اپیل پر کی مخالفت نہیں کر رہا، میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ حکومت کو نوٹس کیے بغیر اپیل پر کارروائی نہیں کی جاتی۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ حکومت کو نوٹس ضروری ہے۔ ایسے تمام مقدمات میں 3 وکلاء، وکیل دفاع، وکیل استغاثہ اور حکومتی وکیل کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ امجد پرویز صاحب نے مختلف قوانین اور فیصلوں کے حوالے دیے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست میں ریاست کو فریق نہیں بنایا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے۔ ٹرائل کورٹ میں کہیں ریاست کا ذکر نہیں ہے، ٹرائل کورٹ میں ریاست فریق نہیں تھی، یہاں فریق بنانا کیوں ضروری ہے؟ نیب کے مقدمات میں تو پبلک پروسیکیوٹر موجود نہیں ہوتا۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نیب کے اپنے پروسیکیوٹر موجود ہوتے ہیں جنہیں سنا جاتا ہے، نیب قانون میں پبلک پروسیکیوٹر کا ذکر ہی نہیں ہے، پبلک پروسیکیوٹر کی بات CRPC کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری یہی درخواست ہے کہ حکومت کو نوٹس جاری کیا جائے، قانون میں شکایت کا لفظ ہی نہیں، ریاست کا، سرکار کا لفظ ہے۔ امجد پرویز صاحب نے سیشن کورٹ کے براہ راست، اب یہ جو نقطہ تھا کہ نوٹس جاری کیا جائے، امجد پرویز صاحب کو پتہ ہے کہ یہ سزا معطل ہو جائے گی، اس کے باوجود وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ چلیں آج کا دن تو نکل جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ امجد پرویز نے سیشن کورٹ کے براہ راست درخواست سننے کے نقطے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی بھی جرم کا ٹرائل ہونا ہی CRPC کے تحت ہے۔ تقریباً 50 سالوں میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شکایت آج تک کسی مجسٹریٹ کے پاس نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجسٹریٹ کے پاس تو کسی شکایت پر آرڈر پاس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس نہیں گیا اور سیدھا سیشن عدالت میں آیا، مجسٹریٹ صرف اپنے دائرہ اختیار کی درخواست پر آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ شکایت جو کی گئی ہے، شکایت فائل کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو بھی اس کا ٹرائل پر اثر نہیں پڑے گا، کہ اگر جو فائلنگ ہے اس میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو پھر بھی ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس پر امجد پرویز نے کہا جی یہی میرا نقطہ ہے، کوتاہی وہ مان گئے کہ جو کیس ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ جانا تھا، مجسٹریٹ کے پاس جانا تھا، وہ سیشن کیسے آیا؟ امجد پرویز صاحب نے کہا جی یہی میرا نقطہ ہے کہ ٹرائل تو عدالت نے ہی کرنا ہے، چاہے مجسٹریٹ کے پاس فائل ہو یا براہ راست۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ عدالتی دائرہ اختیار کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شکایت مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن میں آنی چاہیے تھی، دائرہ اختیار تو سیشن کورٹ کا ہے۔ ایک فیصلہ یہ پیش کر دے جس میں مجسٹریٹ سے ہو کر شکایت عدالت آئی ہو، میں نے 14 فیصلوں کا حوالہ دیا۔ اس موقع پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ
کہ مجسٹریٹ کے پاس اس وجہ سے کوئی بھی استغاثہ قانون اس وجہ سے کہتا ہے کہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے اور پھر متعلقہ عدالت میں جائے، تاکہ مجسٹریٹ پہلے اسکروٹنی کرے، اس اسکروٹنی کی روشنی میں وہ دیکھے کہ آیا کوئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اس مقصد کے لیے مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے۔ توشہ خانہ کیس ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ میں گیا ہے اور وہ مجسٹریٹ کے پاس اس کی اسکروٹنی ہوئی نہیں ہے، اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹرائل ڈائریکٹ شروع کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ خیر، امجد پرویز صاحب کے پاس چونکہ بات تھی کوئی نہیں کرنے کی، انہوں نے ساتھ کہہ دیا جناب مجھے وقفہ دیں تو مجھے اجازت دیں میں دوائی کھا لوں۔ چیف جسٹس نے کہا چلیں آپ 5 منٹ کی بریک دے دیں، تو امجد پرویز صاحب نے کہا جو مجھے 15 منٹ دیے جائیں، 15 منٹ کے بعد میں دوبارہ سماعت شروع کی جائے۔ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو امجد پرویز صاحب روسٹرم پر آ گیا اور لطیف کھوسہ صاحب بھی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، کچھ فیصلوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے 1 گھنٹہ اس دن لیا، 2 گھنٹے آج ہو چکے ہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں کوئی ایسا سیکشن نہیں پڑھوں گا جو نیا ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بھی دوبارہ یہاں ہیں اور ایک بار سپریم کورٹ میں دلائل دے چکے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن اور سیشن جج کو ولن بنایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ابھی وہاں مت جائیں، سزا معطلی پر ہی دلائل جاری رکھیں۔ وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا کہ دفاع کی جانب سے شکایت کی باقاعدہ اجازت کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا، ان کے مطابق باقاعدہ اجازت کے بغیر شکایت قابل سماعت نہیں ہے، میں عدالت سے الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ آتھورائزیشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ دفتر جو بھی ضروری ہو کرے، الیکشن کمیشن نے کسی فرد کو تو ہدایت جاری نہیں کی، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو تو ہدایت جاری نہیں کی کہ وہ شکایت جاری کرے، تو سیکرٹری نے کیوں ہدایت یہ کمپلینٹ فائل کی؟ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ سیکرٹری نے آتھورائزیشن میں لکھا کہ یہ شکایت الیکشن کمیشن کے فیصلے کی نظر میں فائل کی جائے۔ جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ مزید کس نقطے پر دلائل آپ کے باقی ہیں؟ اب جو قابل سماعت کا تھا کہ جی ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس جانے کی بجائے سیشن آ گیا، اس پر بھی الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کوئی جواز نہیں تھا یا کوئی ان کے پاس نقطہ نہیں تھا، اور اس بات کا بھی کوئی نہیں تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے کب لکھ کے دیا کہ سیکرٹری ہی استغاثہ دائر کرے گا، سیکرٹری کو کب اجازت دی، اس کا بھی کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسا استغاثہ اور اس میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہو اور اس سزا میں عمران خان 3 ہفتوں سے زائد جیل میں پڑے ہوں، جیل کی چکی میں، انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی، ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ملزم کے وکیل عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیں، میرے دلائل آج مکمل نہ ہو پانے کی ایک وجہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کیا کہ نہیں آج ہی آپ مکمل کریں گے۔ امجد پرویز نے کہا کہ خواجہ حارث کا بیان حلفی اس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، مجھے بیان حلفی کی تصدیق شدہ کاپی نہیں مل سکی، میں کسی وکیل کے بیان حلفی کے جواب میں حلفیہ بیان دینے والا آخری شخص ہوں گا، آفس نے مجھے خواجہ حارث کے بیان حلفی کی مصدقہ کاپی فراہم نہیں کی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں آخری شخص ہوں گا جو اس پر کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جمع کرائے، بیان حلفی کا سپریم کورٹ میں بھی تذکرہ ہوا مگر وہ آفس میں سی ایم کے ذریعے دائر نہ ہوا، بیان حلفی ادھر ہی دوران سماعت کورٹ کو دیا گیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ امجد صاحب 5-10 منٹ میں اپنے دلائل مکمل کریں۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب کیا یہ سزا معطلی کا کیس ہے اور اس کو اتنا لمبایا جا رہا ہے، خدا کا خوف کریں۔ تو عدالت نے کہا مہربانی کر کے اپنے دلائل مکمل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات پبلک دستاویزات ہوتی ہیں، عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا میں ان دلائل میں کچھ شامل نہیں کروں گا، امجد پرویز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دلائل مکمل کر لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف حکومت کو نوٹس جاری کرنے سے متعلق تھوڑی معاونت کر دیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کر دیں نوٹس، ہمیں کیا اعتراض ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں آپ قانون پوچھنا چاہتے ہیں تو قانونی طور پر آپ نوٹس کرنے کا کوئی تقاضا موجود نہیں ہے، اس مرحلے پر کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ کو کرنا چاہیے اور نہ آپ کو قانون توڑنا چاہیے۔ اور جو لطیف کھوسہ صاحب مزید دلائل دے کے کام نہیں لٹکانا چاہتے تھے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے عامر فاروق صاحب، مریم نواز کی ایون فیلڈ جو ریفرنس تھا اس میں سزا جو تھی 7 سال، اس کے خلاف اپیل پر یہ انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن فی الحال ڈیسائیڈ ہوگی، وہاں مین اپیل کے اوپر عدالت نے 1 گھنٹے میں فیصلہ سنا دیا تھا، اور عمران خان کی ضمانت کی درخواست پہ وہاں مریم نواز جیل میں نہیں تھی، باہر تھی، اور یہاں تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی کو بند کیا ہوا ہے
اس پر کل 11 بجے کے لیے فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو جو وکلا تھے ان کے، وہ مشورہ دے رہے تھے کہ کسی صورت بھی وفاقی حکومت کو یہ رپورٹ جمع نہیں کروانی چاہیے، چونکہ ایسا کوئی جب کیس پینڈنگ نہیں تھا تو سپریم کورٹ کیسے حکم دے سکتی ہے۔ لیکن بالآخر ایک تفصیلی رپورٹ 6 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے۔ رپورٹ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کی جانب سے جمع کروائی گئی، جس کے مطابق اٹک جیل کا بلاک 2 انتہائی محفوظ قید خانہ ہے سمجھا جاتا ہے، جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ وہ پورا بلاک خالی کروا کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ بلاک 2 سے ملحقہ دیگر بیرکس اور بلاکس بھی خالی کروا لیے گئے ہیں۔ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ 11/9 کا ہے۔ جس قید خانے میں عمران خان کو رکھا ہے اس کو وائٹ واش کیا ہے۔ قید خانے کا فرش مرمت کر کے چھت کا پنکھا بھی نصب کیا گیا ہے، جبکہ 18 اگست کو عمران خان کے قید خانے کے واش روم کی توسیع کی گئی ہے اور قید خانے کے واش روم کی دیواریں 5 فٹ اونچی کر دی گئی ہیں۔ یہ جب وہ 15 اگست کی سیشن جج صاحب کا وزٹ تھا اس کے بعد کا یہ ڈیولپ۔ واش روم میں نیا کموڈ نصب کر کے دروازہ لگا دیا گیا، جبکہ واش روم میں عمران خان کے لیے مسلم شاور اور اسی طریقے سے ٹیشو اسٹینڈ اور اسٹیل کی ٹونٹی بھی نصب کر دی گئی ہے۔ واش روم کے باہر وضو کرنے کے لیے ایک واش بیسن اور ایک بڑا آئینہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ واش روم کی دیواروں پر رنگ و روغن کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 44/13 فٹ کی راہداری میں عمران خان کو صبح و شام چہل قدمی کی اجازت ہے۔ عمران خان کو جیل میں ایک درجہ بہتر کلاس بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ عمران خان کو قید خانے میں پلنگ، میٹریس، 4 تکیے، میز، کرسی، مسلح اور ایئر کولر بھی میسر ہے۔ عمران خان کو انگریزی ترجمے والی 4 قرآن مجید اور اسلامی تاریخ پر لکھی گئی 25 کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سزا یافتہ قیدی چیئرمین PTI کو جیل میں 21 انچ کی LED اور اخبار کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ عمران خان کے سیل اور واش روم کی صفائی کے لیے روزانہ 2 گھنٹے تک ایک خاکرو بھی فراہم کیا گیا ہے۔ صفائی کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کے کپڑے بھی دھوئے۔ قید خانے کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق فینائل سے روزانہ صاف کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب کی مختلف جیلوں سے 53 اہلکاروں کو عارضی طور پر تعینات کیا گیا اور جیل کی اندرونی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، اور جو 4 جیل افسران اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور سیکیورٹی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ کیمرے نصب کرنے کا مقصد ڈیوٹی پر تعینات اسٹاف کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا ہے۔ سیکیورٹی کیمرے عمران خان کے قید خانے سے 12 سے 15 فٹ دور نصب کیے گئے ہیں، جو جج صاحب نے کہا تھا کہ وہ 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ PTI کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی کیونکہ سیل کے اندر کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے، اور 2 سیکیورٹی کیمرے بلاک سے باہر نصب ہیں۔ بروقت رابطہ کاری کے عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو وائرلیس سیٹ فراہم کیے گئے ہیں۔ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں بجلی کی 2 مختلف لائنوں کا کنیکشن فراہم کیا گیا، جبکہ ان کے لیے 63 کلو وولٹ کا جنریٹر بھی دستیاب ہے۔ عمران خان کو اپنے اہلکانہ سے ملاقات کے لیے منگل 2 سے 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اپنی وکلا ٹیم کے لیے جمعرات 2 سے 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے ڈنڈے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ شکر ہے اب ان کی خواتین کی ملاقات کا بھی ٹائم مقرر کر دیا ہے، ایک منگل والے دن اور وکلا کی ہے 2 سے 3 بجے جمعرات کو۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کو فراہم کی گئی سیکیورٹی کی وجہ سے جیل کے روزمرہ کے امور متاثر ہوئے ہیں۔ 7 اگست سے 23 اگست عمران خان کی اہلیہ سے ان سے 3 بار ملاقات ہوئی ہے۔ کھانے کا شیڈول بھی دیا گیا اور اس طرح کی تفصیلی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو پراپرٹی اکاؤنٹ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ پراپرٹی اکاؤنٹ میں عمران خان کے رشتہ دار یا ملازمین رقم جمع کروا سکتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے۔ یہ ساری جناب تفصیلات دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔